صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے اسلام قبول کرنے کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں کچھ سماعت فرماتے ہیں۔ دین اسلام اللہ پاک کا پسندیدہ دین ہے۔ اسے قبول کیے بغیر کوئی نیکی اللہ پاک کی بارگاہ میں مقبول نہیں۔ ایمان اور اسلام کے بغیر مرنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا، جبکہ مومن ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ اگرچہ بعد کو گناہوں کی وجہ سے جہنم کی سزا بھی اٹھانی پڑے، غیر مسلموں کو اسلام کی طرف بلانا تمام نبیوں اور رسولوں کی سنت اور امت مسلمہ کے فرائض میں شامل ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجنے کا بنیادی ترین مقصد یہی تھا کہ وہ لوگوں کو کفر کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کی روشنی میں داخل کرے۔ قبول اسلام کے لیے دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار کافی ہے۔ اس کے لیے بالغ ہونا یہ شرط نہیں ہے، بلکہ اگر نابالغ سمجھدار اسلام قبول کرے تو اس کا اسلام معتبر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 7 سال کی عمر میں دعوت اسلام دی اور انہیں کلمہ پڑھایا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانا ہر چھوٹے بڑے کو معلوم ہے، لیکن کسی مسلمان نے کبھی تصور تک نہیں کیا کہ معاذ اللہ حضرت علی کا بچپن کا اسلام معتبر نہیں، اور یہ کوئی جبر بھی نہیں تھا، معاذ اللہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نابالغ کا قبول اسلام معتبر ہے اور اسے اسلام کی دعوت دینا، کلمہ پڑھانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ البتہ جبرن کافر کو مسلمان بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام قبول کروانا اس قدر اہم معاملہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم خود خواہ بالغ ہو، سمجھدار ہو یا نابالغ ہو، قبول اسلام کی خواہش کا اظہار کرے تو اسے فوراً بلا تامل کلمہ پڑھا کر مسلمان کرنا فرض ہے۔ اس کی بجائے اسے مسلمان کرنے میں تاخیر کرنا، قبولیت اسلام کے حوالے سے اسے غور و فکر کا مشورہ دینا، یہ سخت حرام ہے۔ بلکہ حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص فرض نماز پڑھ رہا ہو اور اسے کوئی کافر آ کر اسلام قبول کروانے کا کہے تو مسلمان پر لازم ہے کہ اپنی نماز توڑ کر اسے کلمہ پڑھائے۔ کسی کے قبول اسلام کی درخواست پر یہ کہنا کہ ابھی اسلام قبول نہ کرو بلکہ پہلے جا کر غور و فکر کرو پھر دیکھیں گے، یہ مشورہ اور تجویز اس بندے پر سراسر ظلم ہے، کیونکہ اگر وہ اسی وقفے کے زمانے میں مر گیا تو کافر مرا، اور اس کے کفر پر مرنے کا ذمہ دار یہی تاخیر کروانے والا ہے، کیونکہ یہ تاخیر کرانے والا گویا اسے یہ کہہ رہا ہے کہ تم ابھی کافر ہی رہو، بتوں کو پوجتے رہو، شرک کرتے رہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کیا یہ تاخیر کرانے والا اتنی دیر اس شخص کے کفر پر رضامند نہیں؟ اور یاد رکھیے کہ کسی کے کفر پر راضی ہونا بھی اس کے برابر کا جرم ہے۔ تو اگر اسلام قبول نہیں کیا تو کوئی نیکی قبول نہیں۔ چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا،
وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یہ پارہ نمبر 3 سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 85 ہے، 85۔ مسلم شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، آپ کہتی ہے کہ میں نے عرض کی کہ اے اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابن جدعان یہ شخص تھا، زمانہ جاہلیت میں صلہ رحمی کرنے والا، مساکین کو کھانا کھلانے والا تھا، تو کیا یہ اچھے کام اسے نفع دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چیزیں اسے نفع نہیں دیں گی، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ سے کبھی دعا نہیں کی تھی کہ اے پروردگار قیامت کے دن میری مغفرت فرما، یعنی ایمان نہیں لایا تھا۔ مسلم شریف کی حدیث پاک، اس حدیث پاک کے تحت امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول نقل فرمایا کہ اس بات پر اجماع منعقد ہے کہ کافروں کو ان کے عمل کسی طرح کوئی نفع نہیں دیں گے، اور جو ایمان نہ لایا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اور وہ جو کفر کریں گے اور میری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے ہوں گے اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 39۔ امام ابو منصور رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں اہل سنت اور امت کے بہترین لوگوں کا جنت اور جہنم کی ہمیشگی، اہل جنت کی ہمیشگی اور کافروں کے ہمیشہ حالت عذاب میں رہنے پر اجماع ہے۔ اگر کوئی مومن گناہ کے سبب جہنم میں چلا بھی گیا تو بالآخر جنت میں ہی جائے گا۔ امام شرف الدین نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں کہ اہل حق اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ جو شخص حالت ایمان پر مرا وہ قطعاً جنت میں داخل ہوگا، یعنی یا تو بے حساب یا حساب کے بعد، بلا عذاب یا کچھ عذاب پا کر بالآخر جنت میں جائے گا۔ اب برحال جو بھی ایمان پر مرا وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، اگرچہ اس نے گناہ کیے ہوں۔ جیسے کوئی بھی کافر کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اگرچہ بظاہر اس نے جتنی بھی نیکیاں کی ہو۔ تو کسی کو کلمہ پڑھا کر راہ ہدایت پر لانا یہ عظیم ثواب کا باعث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مولا علی سے کہ انہیں اہل خیبر کو، یعنی اہل خیبر کو اسلام کی دعوت دو اور انہیں بتلاؤ کہ جو اللہ کے حقوق ان پر لازم ہیں، اللہ کی قسم اے علی اگر تیری وجہ سے ایک آدمی بھی ہدایت پر آ جائے تو تیرے لیے یہ مال غنیمت کے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔